شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہاں کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوران بیان ہونے والی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی، گستاخی اور زبان کی لغزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات مجھے نیند نہ آئی، میں نہایت درجہ بے چین رہا، میں آنکھ تک بند نہ کر سکا، باوجود اس کے کہ اس رات تہجد سے بھی محروم رہا۔ جب فجر کی نماز پڑھ چکا تو گھر سے نکلا، کسی طرح مجھ کو اطمینان نہ ہوا۔ پھر میں جامعہ مسجد میں ٹھہر گیا اور ایک واعظ کا واعظ سننے لگا تاکہ کچھ دل کو راحت ہو۔ میں نے اپنے دل کو پایا کہ اس کی سختی بڑھتی جاتی ہے، میں وہاں سے چل دیا، دوسرے واعظ کے پاس ٹھہرا، وہاں بھی دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے دل سے کہا دل کے معالجوں کے پاس جاؤں اور جو لوگ محب کو محبوب کی راہ بتلاتے ہیں ان سے ملوں، پھر بھی میرے دل کو قرار نہ ہوا اور سختی بڑھتی گئی۔ پھر میں نے کہا اب میں کوتوالی میں جاؤں، وہاں لوگوں کو کچھ سزا پاتے دیکھ کر شاید کچھ عبرت ہو، مگر وہاں بھی دل کی سختی کم نہ ہوئی۔ پھر میں نے کہا کہ قید خانے کو چلتا ہوں، شاید ان لوگوں کو جو مبتلائے عذاب ہیں دیکھ کر دل ڈرے۔ جب میں قید خانہ میں داخل ہوا تو اپنے دل کو کھلا پایا اور میرا سینہ کشادہ ہوا۔ میں نے وہاں دیکھا ایک لونڈی خوبصورت قیمتی اوڑھنی اوڑھے ہوئے نظر آئی، اس کے پاس سے عطر کی خوشبو آتی تھی، پاک نظر، نیک دل تھی، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جب مجھ کو دیکھا آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور شعر پڑے جن کا مطلب یہ ہے، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ بغیر گناہ کیے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کر گردن میں لٹکا دی، اور ان ہاتھوں نے کبھی خیانت نہ کی نہ چوری کی۔ میرے پہلو میں جگر ہے، میں جانتی ہوں وہ جل گیا۔ قسم تیرے حق کی اے دل کی مراد، میں سچی قسم کھاتی ہوں، اگر تو میرے دل کے ٹکڑے کر ڈالے، تیرے حق کی قسم کبھی تجھ سے نہ پھرے گا۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے داروغہ سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا لونڈی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، اس کے مالک نے یہاں قید کیا ہے تاکہ درست ہو جائے۔ جب اس لونڈی نے داروغہ کا کلام سنا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے ایسی باتیں سنی جنہوں نے مجھے بے چین کر دیا، مجھ کو غم دیا، جلایا اور رلایا۔ جب لونڈی نے میرے آنسو دیکھے تو کہنے لگی، اے سری سکتی، تمہارا یہ رونا اس کی صفت سن کر ہے، کیا حال ہوگا اگر تم اس کو پہچان لو۔ پھر ایک ساتھ بے ہوش رہی، جب ہوش آیا میں نے کہا اے لونڈی، جواب دیا لبیک اے سری سکتی۔ میں نے کہا مجھ کو تو نے کیسے پہچانا؟ کہنے لگی جب سے مجھ کو معرفت حاصل ہوئی جاہل نہیں رہی، اور جب سے خدمت کی سست نہ ہوئی، اور جب سے وصل ہوا جدا نہ ہوئی، اور مرتبے والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تجھ سے سنا ہے کہ تو محبت کرتی ہے، تیرا دوست کون ہے؟ وہ کہنے لگی جس نے اپنے محبوں کے ساتھ مجھ کو معرفت دی۔
اور اپنے بڑی عطا کے ساتھ سخاوت کی، وہ دلوں کے پاس ہے، محبوں کے طلبگار کا دوست ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، پیدا کرنے والا، حکمت والا ہے، سخی ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یہاں تجھے کس نے قید کیا؟ وہ کہنے لگی حاسدوں نے باہم مدد کی اور کولو قرار کیا، پھر وہ بلند آواز سے چلائی اور بے ہوش ہو گئی۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ اس نے زندگی ختم کر لی، وہ پھر ہوش میں آئی۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قید خانہ کے دروغہ سے کہا اس کو چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جہاں تیرا دل چاہے چلی جا۔ کہنے لگی اے سری سکتی میں کہاں جاؤں؟ اسے چھوڑ کر کہاں میرا راستہ ہے؟ میرے دل کے دوست یعنی اللہ نے اپنے مملوک انسان کو میرا مالک بنا دیا، اگر میرا مالک راضی ہوگا چلی جاؤں گی ورنہ صبر کروں گی۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم یہ تو مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی حال میں اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کا مالک آ گیا۔ داروغہ سے پوچھا اس کی لونڈی تحفہ کہاں ہے؟ ناظرین گرامی، اس اللہ والی لونڈی کا نام تحفہ تھا۔ داروغہ کہنے لگا کہ وہ اندر ہے اور اس کے پاس شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں۔ مالک یہ سن کر بہت خوش ہوا، اندر آیا اور شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا مرحبا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی تعظیم کی۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ لونڈی میری بنسبت تعظیم کی زیادہ مستحق ہے، اس کی کون سی حرکت تجھے ناپسند ہے؟ اس کا مالک کہنے لگا بہت سی باتیں ہیں، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بے عقل ہے، نہ خود سوئے نہ ہم کو سونے دے، ہر وقت فکر میں رہتی ہے، ذرا سی بات پر فوراً رو دیتی ہے، آہو نالا سے کام لیتی ہے، سدا روتی رہتی ہے، اور یہی میری کل پونجی ہے۔ میں نے اپنا تمام مال 20,000 درہم دے کر اس کو خریدا ہے اور امید کی تھی کہ نفع حاصل ہوگا، کیونکہ حسن و جمال کے علاوہ یہ اور کام بھی جانتی ہے۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اور کیا کام جانتی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ گانا جانتی ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے کہا کتنی مدت سے اس کو یہ مرض ہے؟ وہ کہنے لگا 1 برس سے۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابتدا کیسے ہوئی؟ کہنے لگا 1 مرتبہ عود لیے گا رہی تھی، دفعتاً عود توڑ کر کھڑی ہو گئی اور چلائی، میں نے اس انسان کی محبت کی تہمت لگائی، میں نے اس کی تحقیقات کی مگر کچھ علامت و نشان نہ پایا۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لونڈی سے پوچھا کیا ایسا ہی معاملہ ہے؟ لونڈی نے زبان تیز اور جلے دل سے جواب دیا میرے دل سے خدا نے مجھ کو خطاب کیا، میرا واز میری زبان پر تھا، مجھ کو دوری کے بعد قریب کیا اور مجھ کو خدا نے خاص منتخب کیا، جب میں برزاؤ رغبت بلائی گئی میں نے قبول کیا اور اپنے بلانے کے جواب میں لبیک کہی۔ جو کچھ مجھ سے پچھلی عمر میں گناہ ہوئے تھے میں ان سے ڈری، مگر محبت نے خوف دفع کر کے آرزوؤں میں ڈال دیا۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے مالک سے کہا اس کی قیمت میرے ذمہ ہے اور میں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ اس کا مالک چلایا اور کہنے لگا ہائے محتاجی تیرا برا ہو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا کہ آپ ایک مرد فقیر اس کی قیمت کہاں پاؤ گے؟
शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उससे कहा जल्दी ना करो, तुम यहीं रहो, मैं इसकी कीमत लाता हूं। फिर शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह वहां से गमगीन रोते हुए निकल पड़े। शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कसम खुदा की मेरे पास लौंडी की कीमत के लिए 1 दिरहम भी ना था। तमाम रात अल्लाह की बारगाह में रोता रहा और खुशामदो आजिज़ी करता रहा और उससे दुआ मांगता रहा। तमाम रात आंख न झपकी और कहता रहा, खुदा बंदा तू जाहिर व बातिन खूब जानता है, मैंने तेरे फजल पर एतमाद किया, मुझे रुसवा न करना, उस लौंडी के मालिक के रूबरू शर्मिंदा न करना। इसी हालत में इबादत खाने में बैठा हुआ दुआ मांग रहा था कि एक शख्स ने दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा, दरवाजे पर कौन है? खटखटाने वाले ने जवाब दिया, दोस्तों में से एक दोस्त है, किसी काम से आया है, खुदाए मेहरबान का हुक्म इसे यहां लाया है। शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजा खोल दिया। एक शख्स 4 गुलाम उसके हमरा शमा लिए थे। उस आने वाले ने कहा, ए उस्ताद, मुझको अंदर आने की इजाजत है? शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि आ जाओ। वो शख्स अंदर आ गया। शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगा, मैं अहमद बिन मसनी हूं, मुझको ऐसी जात ने दिया है जो देते वक्त बुखल नहीं करता। मैं आज रात सो रहा था कि हातिफे गैबी ने पुकार कर कहा, 5 तोड़े अशरफियां श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाओ ताकि उनका दिल खुश हो और वो तोहफा को खरीद ले, क्योंकि हमको तोहफा के हाल पर मेहरबानी है। शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के शुक्र में सजदा किया कि उसने मुझे ये नेमत अता की और फजर का इंतजार करने लगा। जब सुबह की नमाज अदा की, अहमद बिन मसनी का हाथ पकड़कर कैद खाने में ले गया। लौंडी का मुहाफिज दाएं बाएं देख रहा था। मुझको देखकर कहने लगा, मरहबा, आइए, खुदा इस लौंडी पर मेहरबान है। फिर वो कहने लगा, रात को हातिफे गैबी ने मुझे पुकार कर कहा है। शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तोहफा ने जब हमको देखा उसके आंसू डुबडुबा आए और कहा, तुमने मुझको सब लोगों में मशहूर कर दिया। ये कहते कहते तोहफा का मालिक रोता हुआ शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गया, दिल गमगीन रंग फक। शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रो मत, जिस कदर कीमत तुमने अदा की थी वो भी लाया हूं और 5000 नफा भी दूंगा। उसने कहा, खुदा की कसम नहीं। शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, 10,000 नफा ले लो। उसका मालिक कहने लगा, खुदा की कसम नहीं लूंगा। शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कीमत के बराबर नफा लो। उसका मालिक कहने लगा, अगर तुम तमाम दुनिया इसके इवज में दोगे तो भी कबूल ना करूंगा, तोहफा अल्लाह के लिए आजाद है। शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐसा क्यों कर हुआ, क्या हाल है? उसका मालिक कहने लगा, रात को मुझे सख्त तंबीह और झिड़की दी गई, मैं तमाम माल छोड़कर अल्लाह की तरफ भागा हूं। खुदाया तू कुशाइश के साथ मेरा कफील हो और मेरे रिज़्क का जामिन हो। शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर मेरी तरफ अहमद बिन मसनी मतवज्जा हुए। मैंने देखा कि वो रो रहे थे। मैंने उनसे कहा कि तुम क्यों रोते हो? कहने लगा, खुदावंद ताला ने जिस काम के लिए मुझे बुलाया उससे राजी नहीं हुआ। तुम गवाह रहो, मैंने अपना तमाम माल अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। शेख श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने तोहफा से कहा कि तोहफा तू बड़ी साहिबे बरकत वाली है। तोहफा खड़ी हुई।
جو کپڑے پہنے تھے وہ اتار کر پھینک دیے اور بالوں کا ایک کرتج پہن لیا اور روتی ہوئی نکل کھڑی ہوئی۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا خدا نے تم کو آزاد کر دیا، پھر کیوں روتی ہو؟ وہ چپ رہی، کچھ نہ بولی اور چلی گئی۔ پھر ہم قید خانہ کے دروازے سے نکلے، اثناء راہ میں تحفہ کو تلاش کیا، اپنے ہمراہ نہ پایا۔ احمد ابن مسنی راستے میں مر گئے۔ میں اور تحفہ کا مالک مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ایک دن میں طواف کر رہا تھا، کسی زخمی دل سے زخمی کلام سنا۔ وہ کلام یہ ہے: خدا کا دوست دنیا میں بیمار ہے، اس کا مرض دراز ہے، اس کی دعا خود مرض ہے، اس کو شراب محبت کا پیالہ پلا دیا اور پلا کر خوب سیر کر دیا۔ پھر تو وہ دوست محبت میں حیران ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا، بجز اس کے دوسرا محبوب نہیں تھا۔ یہی حال اس کا ہے جو براہ شوق خدا کی راہ کی طرف بلایا جائے، وہ اس کی محبت میں حیران رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دیدار نصیب ہو۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس آواز کی جانب گیا۔ اس آواز والے نے جب مجھے دیکھا تو کہا، اے سری سکتی۔ میں نے کہا، لبیک، تم کون ہو؟ خدا تم پر رحم کرے۔ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ معرفت کے بعد اب انجان ہو گئے، میں تحفہ ہوں۔ وہ اس وقت بالکل ضعیف و ناتواں تھی، جیسے کسی کا خیال دل میں گزرے وہ اس طرح نظر آتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، اے تحفہ، جب سے تم خلقت سے جدا ہو کر خدا تعالی کی طرف مائل ہوئی، خدا سے تم کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کہنے لگی، اپنے قرب سے انس دیا، غیر سے مجھ کو وحشت دی۔ پھر شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، احمد ابن مسنی مر گئے۔ وہ کہنے لگی، خدا ان پر رحم فرمائے، میرے اللہ نے ان کو وہ اعزاز عطا کیے ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ جنت میں ان کی جگہ میرے پڑوس میں ہے۔ پھر شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا مالک جس نے تم کو آزاد کیا ہے میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر تحفہ نے کچھ دعائیں مخفی مانگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تحفہ کعبہ کے روبرو مردہ نظر آئی۔ جب اس کے مالک نے اس کو مردہ دیکھا، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، وہ بھی منہ کے بل گر پڑا۔ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے پاس گیا اور اس کو ہلا کر دیکھا تو وہ بھی دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ اس کے بعد شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے دونوں کے غسل و کفن سے فراغت کر کے دونوں کو دفن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمت کرے، آمین۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ والے ایسے ہی نرالی شان کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی شان بیان کروں، اتنی اس فقیر کی اوقات نہیں، پھر بھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب میں جو بھی اولیاء اللہ سے محبت کا شوق رکھتے ہیں ان سب کو اپنے خاص بندوں کی صحبت نصیب فرمائے اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے۔ اور اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عاشقوں کے عاشقین اور ان کے غلاموں کے غلام اور ان کے غلاموں کے غلام اور ان کے غلاموں کے غلاموں کی جوتیوں کی مٹی اپنے ناپاک جسموں پر لگانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔